الکریم الامین گرامی قدر حضرات، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، فرمایا کہ یہ جو دن ہیں یہ لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں، سدا ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، انسان اگر اپنی کیفیت پر غور کرے تو اس کے دن بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان اگر کسی مادی چیز پر غور کرے اس کی بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام بنایا ہے، اگر سدا دن ایک جیسے رہیں تو معاشرے کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دن بدلتا رہتا ہے، اور یہ دن بدلنے کا اور وقت بدلنے کا جو ٹائم ہے یہ ہر انسان، ہر فرد، ہر معاشرے اور ہر چیز کے ساتھ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو اس کے ماں باپ، ایک ٹائم ہوتا ہے جب یہ چبایا ہوا لقمہ بھی نہیں کھا سکتا تو صرف اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر اس کے دن بدلتے ہیں تو ماں باپ اس کو لقمہ چبا کے دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک وقت گزرتا ہے، پھر اس کے دن بدلتے ہیں تو اس کو نرم لقمہ دے دیا جائے تو یہ خود چبا لیتا ہے، پھر یہ جب وقت گزرتا ہے تو یہ خود بخود لقمہ چبانے کی صلاحیت پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح زمانے کی کیفیت پر آپ غور کریں، آپ نے اپنے ارد گرد میں بڑے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کل تک ان کے پاس بڑی مال و دولت کی وافر مقدار تھی لیکن آج ختم ہو چکی ہوگی، اور بہت سارے ایسے دیکھے ہوں گے کل تک ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور آج ان کی دو تین چار منزلہ کوٹھیاں، گاڑیاں وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دن ہے نا یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اور ہسٹری کو دیکھا جائے اس میں بھی اسی بات کا عنصر نظر آتا ہے کہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ زمانہ کن حالات سے گزر رہا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو کوئی بلاتا تک نہیں تھا، جتنے دن تک اس کے خاص ایام چلتے تھے اس کے برتنوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، اور اسی معاشرے کے اندر لڑائی اور جھگڑے کو عروج دیا جاتا تھا، کئی سال تک یہ لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کی وہ تربیت فرمائی کہ وہ دن سارے بدل کے رکھ دیے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، پہلے اسی معاشرے کے اندر لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب حضور اکرم علیہ السلام نے آ کر ان کی کیفیت بدلا تو وہی بندے حضور سے آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ ہمیں ایک بیٹی بھی عطا فرما دے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ دن بدل کے رکھ دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا اچھا وقت آ جائے تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے، اس کا اچھا وقت آ جائے۔ ہم سارے بندے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو ٹائم ہے وہ فریم ٹائم اچھا بن جائے، لیکن وہ کیسے ہوگا جب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن یہ جب سے اسلام ہمارا چلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک سدا دن ایک جیسے نہیں رہے۔ یہ وہی کعبہ تھا جس کے اندر 360 بت تھے، پھر یہ وہی کعبہ تھا کہ یہ بت نبی اور علی نے مل کر نکال دیے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ یہی کعبہ تھا جس کے اندر مسلمان جا نہیں سکتے تھے، اور جب دن بدلے تو یہ وہی کعبہ تھا جس کی چھت پر حضرت بلال کھڑے ہو گئے۔
اور اذان پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں میں یہ دن پھیرتے رہتے ہیں، ان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا، اگر یہ نہیں رہا تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس بات کو واضح فرما دیا، قیامت تک کے لیے وہاں پر لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں ہو سکتی، خانہ کعبہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب احرام باندھ لے تو وہ مکھی نہیں مار سکتا، جوں نہیں مار سکتا، یہ چیونٹی ہوتی ہے نا ٹیڑی، یہ بھی نہیں مار سکتا، وہاں کے درخت کی ٹہنی نہیں کاٹ سکتا، وہاں کی گھاس کو نہیں کاٹ سکتا۔ کیسا انداز، یہ حکم ہے۔ لیکن یہی وہ خانہ کعبہ تھا جب یزید کا دور حکومت آئے تو اس نے خانہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے۔ یہ اللہ تعالیٰ دن بدلتا رہتا ہے، یہ ایک تاریخ کی لمبی ہسٹری ہے۔ اگر اس بات کو بندہ سمجھ جائے نا تو بندہ پریشان نہیں ہوتا کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ جب میں مسکراؤں نا زیادہ، یہ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، اس مسکرانے سے مراد بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، مسکرانا تو ویسے ہی سنت ہے، تو آپ نے اسے کہا تھا کہ تو نے میرے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ کہنا ہے کہ موت آنے والی، بس یہ بات کہہ دینی ہے۔ ایک دن آپ نے اسے کہا کہ جا بھئی آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو وہ کہنے لگا جناب میری ڈیوٹی کیوں ختم ہو گئی ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے کہا تھا، میں آپ کو یہ یاد کرواتا تھا، میری بڑی موج لگی تھی، بڑی سستی ڈیوٹی اور بڑی اعلیٰ ڈیوٹی تھی، آپ نے یکدم مجھے عہدے سے فارغ کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو بات کی سارے احباب میں اور آپ غور کریں گے تو ہمیں سکون آئے گا۔ فرمایا کہ آج جب صبح میں نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، مجھے میری داڑھی کے اندر ایک سفید بال نظر آ گیا، تو میں نے کہا اب مجھے یہ یاد کروانے کے لیے یہ بال ہی کافی ہے، اب یہ سفید ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھایا کرتے تھے، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس پر عمل کر کے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عروج عطا فرمایا۔ وقت چلتا رہا، مسلمانوں میں نشیب و فراز آتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا لوگ تمہاری خلافت والی قمیص چھیننا چاہیں گے، پر فرمایا دینی نہیں ہے، اور اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جب چھیننے کی کوشش کریں آپ نے خود ان کو نہیں دینا، ہاں وہ ظلمن چھین کے لے جائے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ جب عثمان کی شہادت ہو جائے گی اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی تھی، فرمایا جب تک یہ انگوٹھی تیرے پاس رہے گی، فرمایا ہر طرف امن آگاہی رہے گی، جس دن یہ انگوٹھی تم سے گم ہو گئی اس دن سمجھنا کہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور بڑی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن ایک کنویں کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کنارے کے اوپر، چونکہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر ٹانگیں پانی میں لٹکا کے بیٹھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور اکثر جو کنویں باغات میں ہوتے تھے ان میں یہیں چل کے بیٹھتے تھے، اپنے پاؤں وہ پانی میں لٹکا لیتے اور اس کی بار والی جو دیوار ہوتی تھی اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو جاتا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے اور پانی کو لے کر ایسے اپنے ہاتھوں کو مل رہے تھے، وہ انگوٹھی انگلی سے نکل کے گر پڑی۔ آپ نے اسی وقت بندوں کو بلایا اور پورے کنویں کا پانی نکلوایا، بلکہ یہاں تک کہ ریت کو بھی چھان ڈالا، پر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا عثمان غنی آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، انگوٹھی نہیں بنوا لیں۔ آپ نے فرمایا بات نہیں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس انگوٹھی کے بارے میں میرے حبیب نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب یہ چلی جائے گی فتنوں کا آغاز ہوگا، تو یہ گر گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے مل جائے، اور آپ نے فرمایا ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کچھ کر سکتا نہیں، وہی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا
ہے۔ یہ بھی پتا تھا کہ جس دن انگوٹھی گم ہو گئی فتنوں کا آغاز ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ لوگ مجھ سے خلافت کی قمیص کو کھینچیں گے، لیکن حضور نے فرمایا تھا تم نے دینی نہیں۔ 40 دن کے لیے آپ کا پانی بند کر دیا گیا، 40 دن کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پانی بند کیا، جیسے کربلا میں 3 دن